اچھا، زندگی کے اندر کوئی وراثت تقسیم کی جا سکتی ہے؟ عبد المنان بھائی، اصل بات تو یہ ہے کہ وراثت زندگی کے اندر ہوتی ہی نہیں ہے. صحیح. وراثت زندگی کے اندر ہوتی ہے. ترکہ ہم کہتے ہیں کہ وراثت ہم کہتے ہیں تو اس کا مطلب تو چھوڑا ہوا مال ہے نا. جب بندہ دنیا سے جائے تو پھر وراثت بنے گی. یہ ہمارے ہاں آج کل نیا اصول چل کے پڑا ہے نا. میں بڑا حیران ہوتا ہوں، وہ بچے آ رہے ہیں ماں باپ کے پاس، بچے جی ساڈا حصہ دیو. آپ نے بھی دیکھا ہوگا، بچے آ رہے ہیں، ماں باپ لڑ رہے ہیں، کیس کر رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں، والدین کے گریبان پکڑ کے ہمارا حصہ نکالیں. اور میں پوچھتا ہوں تمہارا حصہ کیا ہے بھائی؟ کون سا حصہ؟ جب تک باپ زندہ ہے نا کوئی حصہ نہیں ہے. وہ باپ مالک ہے. ٹھیک ہے، آپ کماؤ، محنت کرو، اپنا حصہ بناؤ اپنا. والد کو کہنا جی آپ ہمارا حصہ دیں، جی آپ ہمارا حصہ دیں، نہیں، کوئی حصہ نہیں ہے. زندہ والد موجود ہے، حصہ کس بات کا ہے؟ وہ تو اس کا مال ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاد کے بارے میں تو یہ کہا ہے کہ یہ والدین کی ہے اور اس کا مال بھی والدین کا ہے. وہ ابی کا واقعہ ہے نا، تو وہاں پر آپ نے فرمایا تھا کہ انتا و مالو کا لی ابی کا، تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے. باپ لے سکتا ہے بچوں کے مال میں سے، بیٹے نہیں لے سکتے. بغیر بتائے بھی لے سکتے ہیں. بغیر بتائے نہیں. یہ تو بات، یہ اس میں پتہ کیا بات ہے، آگے مسائل تو بہت سادے ہیں لیکن پھر بغیر بتانے سے کچھ نقصانات ہوتے ہیں. بتا کے لینا بہتر ہے. مانگ سکتا ہے، کہہ سکتا ہے لاؤ بیٹا دو مجھے، ٹھیک ہے. باپ کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنے بیٹے کے مال میں سے لے سکتا ہے. اولاد کو یہ حق حاصل نہیں وہ کہ جی ساڈا حصہ کڈو. یہ تو بالکل ظلم ہے آج کل جو شروع ہوا ہے. بہت سارے کیس آتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارا حصہ دیں جی، ہمارا باپ حصہ نہیں دے رہا جی. بلکہ کئی لوگ تو بہت خطرناک معاملات کر دیتے ہیں. تو عبد المنان بھائی بات یہ ہے، ہم ناظرین کو یہ سمجھانا چاہتے ہیں، جب تک انسان زندہ ہے نا اس وقت تک وراثت نہیں ہے. جب وہ فوت ہو گیا ہے تو اس کے بعد وراثت ہونی ہے، ٹھیک ہے نا، پھر تقسیم ہوگی. ایک شخص دیکھے نا، اب ایک بندہ کہتا ہے جی مجھے میری وراثت دو، وہ دے دیتا ہے، اس کے بعد اس کا مال ہی ختم ہو جاتا ہے. اب یہ تو لے گئے تو باقی بہن بھائی محروم ہو گئے، تو اس لیے نہیں ہے. اچھا، اب کیا ہے، اکثر لوگ ایسے کہہ دیتے ہیں کہ اپنی زندگی میں ہمیں کر جانا چاہیے، بوڑھے ہو گئے، ان کو چاہیے کہ اپنا مال تقسیم کر دیں. اب میں بتاتا ہوں اس کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے. پہلے بات یہ یاد رکھیں کہ زندگی کے اندر وراثت نہیں ہوتی، اس لیے اس کی تقسیم بھی نہیں ہے. ہاں، اگر کوئی شخص زندگی کے اندر کچھ دینا چاہتا ہے اپنی اولاد کو تو اس کو وراثت نہیں کہیں گے، اس کو ہبہ کہیں گے. ہبہ کے اصول الگ ہیں، وراثت کے مسائل اصول الگ ہیں، ہبہ کے اصول اور مسائل الگ ہیں. ہبہ کے اصول کیا ہے کہ اولاد کے اندر عدل کرنا ہوگا، اپنی اولاد کے اندر عدل کرنا ہوگا. جتنا بیٹے کو دیا اتنا بیٹی کو بھی دینا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی کیس آیا تھا نا، تو اللہ کے رسول نے کہا بھی تم مجھے جھوٹ پر گواہ بنانا چاہتے ہو، باقی اولاد کو بھی یا تو دو تو یا اس کو بھی نہ دو. تو مطلب یہ کہ اگر والد دینا چاہتا ہے اپنی اولاد کو یا والدہ اپنی اولاد کو دینا چاہتی ہے تو اس کے لیے عدل ضروری ہے، وگرنہ وہ ظلم کے مرتکب ہوں گے. اس لیے والدین سے بھی میری گزارش ہے کہ ایسے نہ کریں کہ ایک کو زیادہ دے دیا، ایک کو کم دے دیا، ایک کو دے دیا باقی کو نہیں دیا اور کہتے ہیں اچھا مرنے کے بعد لے لینا. یہ نہیں ہے. اگر آپ نے زندگی کے اندر کچھ دینا ہے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یہ ہے کہ عدل کرو، اپنی اولاد کے درمیان انصاف کرو، برابر سب میں تقسیم کرو. پھر وہاں پر ہبہ کے اندر وراثت کے قانون یہ نہیں ہے کہ للذکر مثل حظ الانثیین، جی بیٹی کو آدھا اور بیٹے کو پورا، ایسے نہیں ہوگا. پھر تو بیٹی کو بھی اتنا دینا پڑے گا اور بیٹے کو بھی اتنا دینا. ہاں، آج کل یہ ہوتا ہے کہ بیٹیوں کا حق نہیں دیتے بچے، یا کوئی اور مسائل بن جاتے ہیں یا لڑائیاں ہو جاتی ہیں تو بہت سارے لوگ پریشان ہوتے ہیں جی ہم تو چاہتے ہیں کہ زندگی میں کچھ کر دیں. تو اس کا ایک آسان سا طریقہ یا درمیانہ سا طریقہ یہ نکالا جا سکتا ہے کہ وہ جائیداد اپنے پاس ہی رکھے، والد مال اپنے پاس ہی رکھے، لیکن وہ ان کو اس طرح نشاندہی کر دے، نشاندہی کر دے کہ میرے فوت ہونے کے بعد یہ دکان جو ہے یہ بیٹا لے لے، یہ دکان یہ لے لے، یہ دکان یہ لے لے، بچیوں کو یہ یہاں سے حصہ دے دے. تو یہ نشاندہی کی جا سکتی ہے، وراثت تقسیم نہیں کی جا سکتی. تو لڑائی سے بچنے کے لیے اب نشاندہی کرتے، نشاندہی کریں، لو جی ٹھیک ہے جی یہ چیزیں دے دیں تو وہ دے دیں گے. وہ وراثت کے اصولوں کے مطابق نشاندہی کر دیں. ہاں، وراثت کے اصولوں کے مطابق نشاندہی کر دیں نا کہ اس طرح وراثت بنتی ہے آپ لوگوں کی. یار بعد میں لڑنا نا، یہ چیزیں، یہ فلاں چیز رکھ لے، اور برابر وہی اصول جو وراثت کا ہے، ٹھیک ہے. بیٹی کا بھی جتنا حصہ بنتا ہے بیٹے کا بھی وہ بتا دے، رکھے اپنے پاس، ٹھیک ہے، رکھے اپنے پاس اور صرف نشاندہی کر دے تاکہ مرنے کے بعد بچے ویسے تقسیم کر لیں. اکثر یہ بھی چلتا ہے کہ کچھ والدین کہتے ہیں یہ ہمارا چھوٹا بیٹا ہے، اس نے نہیں کچھ بھی کیا، بڑوں نے اپنی چیزیں بنا لی ہیں، چلو اس کو ہم، یہ دکان ہے یہ اس کو ہم دے دیتے ہیں. تو یہ زندگی میں کر سکتے ہیں والدین؟
یہ تو میں پہلے عرض کر چکا ہوں نا وہ بھی کہ ناانصافی زندگی کے اندر اگر دو ہی کام کریں گے نا، یا ہبہ دیں گے ہبہ کر دیتے ہیں نا ہاں، کہ یا وصیت کریں گے، ٹھیک ہے نا. تو وصیت کے بارے بھی کہہ دیا لا وصیت لوارث، اور ہبہ کے لیے بھی کہہ دیا کہ عدل برابر ضروری ہے. صحیح. تو اس لیے یہ کام نہیں ہو سکتا.